اس زلزلے کے وقت میں بالاکوٹ میں موجود تھا. ہمارے باقی فیملی ممبر جو 59 فیملی ممبر تھے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مر گئے. آگ لگی ہوئی تھی, بچے جل گئے تھے, بچے چیخیں مار رہے تھے. ہم جہاں کہیں جاتے لوگ ہمیں کہتے ہمیں نکالو, مجھے نکالو. میرے چاچا مصطفیٰ ہے, اس کے 5 بچے تھے, وہ چھوٹے تھے, وہ ناشتہ کر رہے تھے, تو وہ ایک گھر کا بیم آ کے ان پہ لگا, 5 کے 5 مار گئے, ایک ہی جگہ پہ مار گئے. یعنی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. سول ہاسپٹل گر چکا تھا, تھانہ ختم ہو چکا تھا, پھر بازار اسی طرح سارا ختم. لیکن ایک عورت تھی وہ جو نیچے ہے, اس نے کہا بیٹا مجھے اٹھا دیں. تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کو اٹھا دوں, تو یقین جانیں وہ پیچھے سے ساری بلڈنگ اس کے اوپر تھی, اور اس کے پیڈ کو میں اس کو اوپر کر کے میں نے واپس چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کو میں توڑ سکتا نہیں, نکال سکتے ہیں, اس کو چھوڑ دوں. پھر اچانک خیال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ 9th کلاس میں پڑھتا تھا ہائی اسکول میں, تو میں نے کہا میں بھائی کی طرف پڑھوں. میں بھائی کی طرف گیا تو بھائی نیچے آیا ہوا تھا, اور بھائی کو میں نے کھینچا تو اس کا بھی پیڈ بالکل پھٹا ہوا تھا, اور ایک پھٹا اس کے اوپر آیا ہوا تھا. میں نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا تو مجھے کہتا ہے میرے دوست کو نکالیں. تو میں نے جب اس کے دوست کو دیکھا وہ تو مردہ پڑا ہوا تھا. اپنی آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس کو میں قیامت صغریٰ کہوں گا, یعنی جس میں 86,000 لوگ جو ہے وہ دنیا سے مطلب ڈپارٹ کر گئے, دنیا سے چلے گئے, اور اس کے ساتھ لا تعداد گھر چلے گئے, مال مویشی ختم ہو گئے. اب یہ دیکھیں اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا, آفٹر شاکس جاری رہے. تو آفٹر شاکس پہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ مر گئے تو اب ہماری باری ہے. اب یہ جو آفٹر شاک آ رہا ہے تو اس میں ہم لوگ مریں گے, اس میں ہماری باری ہے, اب زمین پھٹے گی. میں نے کئی موبائل روڈ پہ پڑے ہوئے دیکھے, نہیں اٹھایا. میں نے سونے کی دکانوں پہ سونا دیکھا تو ہم لوگ رو رہے تھے, ہم کہتے یہ سونا کس کام کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین آج 8 اکتوبر 2022 ہیں, اور 8 اکتوبر جیسے ہی یہ دن آ جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں, ہمارے ذہنوں میں وہ ہولناک ایک واقعہ 2005 کو جو ہوا تھا بالاکوٹ میں, کشمیر میں, اور اس کے جو اثرات پھر پورے پاکستان میں اور ایون انڈیا اور افغانستان تک جو پہنچے تھے, تو وہ جو سیناریو ہیں, وہ جو غم ہیں, وہ جو اظہار جہتی کا اور انسانیت کے ساتھ پھر جو باقی پوری دنیا کڑی ہوئی تھی, وہ سارا ایک پورا جو ایک فلم ہے, پوری جو ایک سین ہے, وہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. اور ہمارے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں, بلکہ کافی زیادہ لوگ ہیں جن کے اپنے اس زلزلہ کے ضد میں آئے تھے اور شہید ہوئے تھے, ان کے گھر تباہ ہوئے تھے, ان کی زندگی بالکل ختم ہوئی تھی. میں اگر یہ ایگزیجریٹ کر لوں تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ارشد صدیقی صاحب موجود ہیں, جو کہ پوسٹ گریجویٹ کالج منصیرہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ فیکلٹی ممبر ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں اس جو زلزلہ تھا, کیونکہ اس ٹائم وہ موجود تھے آن اسپاٹ, اور ان کی ڈیوٹی بھی تھی, تو ان کو زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہیں, ان کو زیادہ فیکٹس کے بارے میں پتہ ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو جی. اسمارٹ وین آف پاکستان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس دن میں اسپیشلی جو غم کا دن تھا, ہمیں دوبارہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک بہت بڑے غم سے دوچار ہوئے, ایک بڑے نقصان سے دوچار ہوئے. سر کس طرح کیفیت تھی, کیونکہ جب آپ ایک معمول کے ساتھ زندگی جاتی ہیں, گزر رہی ہو, آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میں نیشنل بینک پہ تھا اور باقی پوری جتنے بھی لوگ تھے وہاں کے رہائشی تھے, تو اپنی مختلف صبح کے ٹائم تھا, تقریباً 8:52 پہ یہ زلزلہ آیا تھا. تو ہر بندہ نکل رہا تھا, کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی کے لیے, کوئی اپنے کام روزگار کے لیے, کوئی دکان کے لیے. کیا سین تھا, کیا وہ جو ایک ذہنوں میں ایک سٹوری آتی ہے, وہ کیا تھا کہ ڈائریکٹ زلزلہ آیا اور پھر اس کے بعد سیکنڈوں میں وہ پورا جو شہر تھا وہ تباہ ہو گیا؟ اصل میں ایسا ہوا کہ ڈیوٹی میری نیشنل بینک کی تھی, لیکن میں میرا گھر تقریباً وہاں سے تھوڑی سی فاصلے پر تھا, ملا بلیانی میں تھا. وہاں سے ہم لوگ جب یہ زلزلہ ہوا تو میں نے تو فرسٹ آف آل یہ سمجھا کہ رمضان تھا, 2 رمضان تھا, تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ہمارے گھر کے ساتھ ایسا ہوا, باہر ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہی شاید اوپر جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے, اور ہمارا گھر ہی گر گیا, باقی لوگ ٹھیک ہیں. تو ہم لوگ ایسے میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ڈسٹ اتنی زیادہ تھی, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ہمیں کچھ شک ہوا کہ یار شاید یہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو پورے یہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا ہے, یعنی مائنڈ ہمارا اس وقت کام نہیں کر رہا تھا, سٹک ہو گیا تھا. سوچ میں اتنے زیادہ, گھر کی مطلب چھت گر گئی تھی, چار دیواری گر گئی تھی. تو میں نیشنل بینک کی طرف بڑھا, میں اپنے دادا ابو کی طرف بڑھا. پھر میں نے دیکھا کہ دادا ابو نیچے آ گئے تھے, ہم لوگوں کو میرے چاچا نیچے آ گئے تھے. ہمارے باقی فیملی ممبر جو 59 فیملی ممبر تھے, وہ اس کے بعد کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ مر گئے. لیکن میں فوراً نیشنل بینک کی طرف بڑھا کہ میری جہاں پہ ڈیوٹی میں وہاں جا کے پتہ کروں, لیکن میں وہاں نہ بڑھ سکا چونکہ راستہ بالکل بلاک ہو چکا تھا, سول ہاسپٹل گر چکا تھا, تھانہ ختم ہو چکا تھا, پھر بازار اسی طرح سارا ختم. لیکن میں پھر بھی دوڑتا ہوا گیا. جو ہی میں آگے بڑھ رہا تھا تو آوازیں آ رہی تھی کہ مجھے نکالو, مجھے نکالو, مجھے نکالو. تو میں وہاں سے آگے بڑھا, تو آگے گیا تو ایک عورت تھی وہ جو نیچے ہے, اس نے کہا بیٹا مجھے اٹھا دیں. تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کو اٹھا دوں.
تو یقین جانیں وہ پیچھے سے ساری بلڈنگ اس کے اوپر تھی اور اس کے پیڈ کو میں اس کو اوپر کر کے میں نے واپس چھوڑ دیا. میں نے کہا اس کو میں توڑ سکتا نہیں, نکال سکتے ہیں, اس کو چھوڑ دوں. پھر میں مزید آگے بڑھا, بینگ کی طرف جا رہا تھا. مجھے اچانک خیال ہے کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ 9th کلاس میں پڑھتا تھا ہائی اسکول میں. تو میں نے کہا میں بھائی کی طرف پڑھوں. میں بھائی کی طرف گیا تو بھائی نیچے آیا ہوا تھا اور بھائی کو میں نے کھینچا تو اس کا بھی پیڈ بالکل پھٹا ہوا تھا اور ایک پھٹا اس کے اوپر آیا ہوا تھا. میں نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا تو مجھے کہتا ہے میرے دوست کو نکالیں. تو میں نے جب اس کے دوست کو دیکھا وہ تو مردہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ مر گیا ہے. تو بھائی نے کہا بے شک مرے, آپ اس کو نکالیں, آپ اس کو نکالیں. میں نے کہا بھائی ہم اس کو نہیں نکال سکتے, آپ نکلیں, ہم بھاگ رہے ہیں. تو ہم میں بھائی کو لے کے نکل کے آگے آیا تو یہ سائنس لیبارٹری تھی. یہ سائنس لیبارٹری گری ہوئی تھی اور بچے جو تھے وہ جل رہے تھے کیونکہ اس ہائی اسکول کو آگ لگ گئی تھی. ٹرانسفارمر اندر کی طرف گرا ہوا تھا. یہ اسکول تھا جو یہ 1935 کا بنا ہوا اسکول تھا, انگریز دور کا اسکول تھا اور اس میں لکڑ لگی ہوئی تھی. یہ فوراً آگ پکڑ گئی, اس طرح ہائی اسکول جل گیا. اور تو میں دوڑ کے نیشنل بینک کی طرف گیا کہ میری جان ڈیوٹی تھی. وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ بھاگ گئے تھے, کیش سر عام پڑی ہوئی تھی. تو پھر بھی ڈسٹ اتنی زیادہ تھی کہ ہم دوسرے اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے, دوسرے علاقے کو. میں وہاں سے واپس آیا تو ہم لوگوں نے جو میرا چھوٹا بھائی تھا ساجد, اس کے ساتھ جو دوسرے بچے تھے, ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا. آگ لگی ہوئی تھی, بچے جل گئے تھے, بچے چیخیں مار رہے تھے. ہم جہاں کہیں جاتے لوگ ہمیں کہتے ہمیں نکالو, مجھے نکالو. چونکہ میں تو بچ گیا تھا, میں باہر تھا. میرے دادا ابو تو روزہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے, وہ مر گئے تھے, چاچو مر گئے. جو لوگ اندر تھے وہ نہیں بچے. جو لوگ 8/52 پہ باہر تھے, جس طرح ہم ڈیوٹی گھروں میں تھے وہ نہیں بچے تھے, وہ نہیں بچے, وہ لوگ مر گئے تھے. اس طرح میرے چاچا مصطفیٰ اس کے 5 بچے تھے, وہ چھوٹے تھے, وہ ناشتہ کر رہے تھے. تو وہ ایک گھر کا بیم آ کے ان پہ لگا, 5 کے 5 مار گئے, ایک ہی جگہ پہ مار گئے, یعنی ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. تو اس طرح لوگ بہت زیادہ کیجولٹی وہاں پہ ہوئی. یعنی ہمارے ساتھ ایک ایسا, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس کو میں قیامت صغریٰ کہوں گا. یعنی جس میں 86,000 لوگ جو ہے وہ دنیا سے مطلب ڈپارٹ کر گئے, دنیا سے چلے گئے, اور اس کے ساتھ لا تعداد گھر چلے گئے, مال مویشی ختم ہو گئے. اب یہ دیکھیں اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا, آفٹر شاکس جاری رہے. تو آفٹر شاکس پہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ مر گئے تو اب ہماری باری ہے. اب یہ جو آفٹر شاک آ رہا ہے تو اس میں ہم لوگ مریں گے, اس میں ہماری باری ہے, اب زمین پھٹے گی. میں نے کئی موبائل روڈ پہ پڑے ہوئے دیکھے, نہیں اٹھایا. میں نے سونے کی دکانوں پہ سونا دیکھا تو ہم لوگ رو رہے تھے, ہم کہتے یہ سونا کس کام کا ہے. تو اس زلزلے میں ایک ہماری چاچی تھی, تو ان چاچا جی کے پاس بہت ساری کیش چونکہ گھر آگے کو گرا تھا تو کیش تو ان کے پاس تھی. اب جب دفنانے کا وقت آیا تو یقین مانے ہم نے بے کفن لوگوں کو دفنایا. 9 قبریں میں نے اس دن روزے میں نے اللہ کا شکر ہے کہ روزہ رکھا, روزہ توڑا نہیں ہے. ہم نے قبریں کھودیں, لوگوں کو دفنایا وہاں پہ. تو چاچا رونے لگ گئے کہ دولت تو ہمارے پاس ہے لیکن کفن ہمارے پاس نہیں ہے. تو بعد میں ہمارے چچے نے, جب زلزلے میں بعد کی بات کر رہا ہوں, جب ایڈ آئی تو ہمارے چچو نے ہمارے چچا زاد لوگوں کو بہت زیادہ منع کیا کہ کوئی چیز نہیں لینی, چونکہ آپ نے اپنی ماں کو بغیر کفن کے دفنایا ہے. آپ کے پاس 3 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ تھی. اگر یہ پیسے آپ ماں کے اوپر رکھتے تو یہ پاؤں تک جا سکتے تھے, لیکن پیسہ کسی کام کا نہیں ہے بھائی. بے کفن اس کو دفنایا, لہٰذا کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی, لوگوں میں تقسیم کرنی ہے. یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ جو جب دن آتا ہے نا تو ہم اپنے جو بچھڑ گئے ہیں لوگ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں کرتا رہا ہوں. میں رمضان میں قرآن ختم کرتا ہوں, صرف انہی لوگوں کے لیے کرتا ہوں. پہلے عشرے میں میری ایک روٹین ہے کہ پہلے عشرے میں قرآن ختم کرتا ہوں اور انہی لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہوں جو لوگ 2005 میں ہم سے بچھڑ گئے اور اتنی اولناک قسم کا ہوا. مجھے امید ہے خدا نے ان کو بخشا ہوگا, کیونکہ یہ ایک آزمائش میں گئے, ایک ناگانی آفات کے ذریعے وہ مرے ہیں. ایک ایسا, کیونکہ خدا نے انہیں بخشا ضرور ہوگا, کیونکہ وہ تمام لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کچھ اچھی صفات ضرور پائی جاتی ہیں. جتنے لوگ بھی وہاں مرے ہم ان کی باتیں یاد کرتے ہیں, ہم ان کے جو مخلصانہ پن ہے ہمیں وہ یاد ہے, جو سینسیریٹی ہمیں ان کی وہ سینسیریٹی یاد ہے, تو ضرور ان کو خدا نے بخشا ہوگا. اچھے لوگ اٹھائے گئے. سر تقریباً 17 سال گزر گئے ہیں. تو جب 17 سال پہلے جس طرح آپ نے یہ پوری سٹوری آپ نے بتائی تو مجھے ابھی سن کے ابھی سے وہ جو میری کیفیت ہو گئی وہ بتانے کی لائق نہیں ہے. تو 17 سال کے بعد جو آپ نے وہ سٹوری خود وہ جو چیزیں تھیں, وہ جو کیجویلٹیز تھی, وہ جو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک عورت کو میں نے اٹھایا اور اس طرح, تو آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہے 17 سال بعد؟ 17 سال گزر گئے ہیں, ابھی آپ کی فیلنگس کیا ہے اور وہ اس ڈرامہ سے آپ نکلے کیسے؟ یہ تھینک یو جی. میں یہ کہوں کہ وہ ایک واقعی ایک ایسا صدمہ تھا جس میں ہم 17 سال کے بعد بھی جب اپنے دادا کی وہ پکچر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتنے بہادر انسان تھے, زلزلے کے علاوہ انہیں کوئی مار نہیں سکتا تھا, زلزلے کے علاوہ. تو ہم اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے ریلیکس اس طرح ہوئے, ہماری زندگی معمول پہ اس طرح آ گئی کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام کنٹریز کا, ناٹ پاکستانی, کہ جتنے پاکستانی لوگ, جتنے پنجاب سے لوگ ہم ایڈ لے کے آئے, جتنے
لوگ سندھ سے ایڈ لے کے آئے, ہمیں ایڈ لے کے دی, لوگوں نے ہمیں سہارا دیا, لوگوں نے ہمیں شیلٹر دیے, تو ہم ان کے شکریہ نہیں ادا کرتے, بلکہ ہم تھرو آؤٹ انٹرنیشنلی پوری دنیا سے ہم لوگ ایڈ آئی تھی, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسپیشلی اس میں ہم لوگ جنرل پرویز مشرف نے جو بقریال سٹی ہمارے لیے پرچیز کی, اور اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. سر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو ہولناک زلزلہ تھا, پھر اس کے بعد جو باقی آفٹر شاکس تھے, یا جو اس طرح آپ نے ایک ایونٹ کا ذکر کیا کہ پیسے پڑے تھے, سونا پڑا تھا, موبائل پڑے تھے, لیکن کیونکہ میں خود پشاور کا ہوں تو دور دراز بالاکوٹ اور پشاور کا, ادھر تک جو نیوز آتی تھی, جو پروپیگنڈاز آتے تھے کہ ادھر کے لوگ عورتوں کے کان کاٹ دیتے کیونکہ اس میں سونا ہوتا تھا, کیا اس چیز کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ابھی بھی وہی چیزیں ہیں کہ ادھر جتنے بھی کیجولیٹیز ہوئی تھی, جس طرح عورت تھی تو ان کے کانوں میں بالیا اور سونا اور یہ چیزیں, تو وہ کان کاٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بات یکسر غلط ہے, اس بات کی میں تردید کرتا ہوں. آپ لوگ خود سمجھ جائیں کہ پہلے دن ادھر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا بالاکوٹ میں, روڈز بلاکس تھے, اور کسی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا کہ وہ کسی کا کان کاٹنے کے لیے یا ہاتھ کاٹنے کے لیے بالاکوٹ میں پہنچے. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ کہیں پہ ہوئی ہوگی, میرے علم میں نہیں ہے, میں بالاکوٹ کے رہائشی ہوں, پراپر بالاکوٹ میں رہتا ہوں, ہوئی ہوگی, لیکن اس وقت میں اس بات سے بھی تردید کرتا ہوں کہ تیسرے دن کسی کا جنازہ باہر نہیں تھا. تیسرے دن تک کسی کا جنازہ جو اوپن تھا وہ نہیں تھا. اس کے بعد جو لوگ ہم نکالتے رہے وہ تو ہم تقریباً 7 مہینے تک نکالتے اور دفناتے رہے, لیکن تیسرے دن تک کسی کا جنازہ باہر نہیں تھا. یہ سارے لوگ ہم نے دفنا دیے, نہ کسی کا ہاتھ کاٹا گیا, نہ کسی کے کان کاٹے گئے. یہ من گھڑت باتیں تھیں, کسی نے ایسا وہاں پہ نہیں کیا. سر جس طرح آپ نے بقریال سٹی کا ذکر کیا, تو بقریال سٹی بھی بنی, لیکن اس کے بارے میں کچھ رپورٹس آ رہے ہیں کہ وہ بھی کرپشن کی زد میں آئی, اور اس کے علاوہ جو ایڈز آپ لوگوں کو پوری دنیا سے, نہ صرف پاکستان سے, پوری دنیا سے آپ کے لیے مختلف جو اشیاء خوردنوش ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پھر پہنچی کہ نہیں؟ اور بقریال سٹی کے حوالے سے بھی آپ بتائیے. جہاں تک شائع خورد و نوش کا تعلق ہے, 3 دن تک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے بقا کی اپنی, ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کیا. پہلا روزہ جب میں نے افطار کیا زلزلے میں, تو میں نے ایک کیاری میں ایک ٹماٹر تھا, وہ میں نے کھا کے افطار کر لیا ایک ٹماٹر کے ساتھ. میں نے پہلے دن تو ہمارے ساتھ اس طرح کچھ نہیں تھا, ہم لوگ ڈر گئے تھے پورے. رمضان تھا. تو پھر جب سحری کا وقت آیا تو میں نے اپنی پھوپھو سے کہا کہ یہ جو آٹا ہے تھوڑا سا اس کو چھان کے پکائیں, روزہ رکھنا ہے. پہلے 2 دن ہمارے اوپر بہت سختی کے گزرے, لیکن تیسرے دن مانسہرہ سے, تیسرے دن ایبٹ آباد سے ہمارے دوست ہمیں پہنچے اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور پھر ہم انٹرنیشنلی پورے تمام کنٹریز کے ہم مشکور ہیں کہ ہمیں سب ایڈ پہنچی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں ایڈ پہنچی. ہم نے ایڈ, اس ایڈ کے سارے ہم اللہ کے سارے کھڑے ہوئے, ایڈ کے سارے ہم کھڑے ہوئے. جہاں تک بقریال سٹی کے تعلق ہے, جنرل پرویز مشرف صاحب ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی 7,000 کنال اراضی انہوں نے پرچیز کی, اور کرنے کے بعد وہاں پہ ہماری جو ہے وہ کنسٹرکشن بھی شروع ہوئی, لیکن بعد میں وہ کرپشن کا شکار ہوگی, بعد میں وہ تعطل کا شکار ہوگی, اور ایون وہ جو زمین لی تھی وہ واپس ان پہ جو وہ جو آنر تھے وہ واپس انہوں نے قبضہ کر لیا, اور تاحال یہ تعطل کا شکار ہے اور یہ ایشو بن گیا. ابھی تک ہماری وہاں پہ کوئی جگہ ایون کہ ایک سنگل پلاٹ بیلٹ نہیں ہوا. سر اس پورے جو بڑا ایک امتحان تھا, اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا, اور ہمارے پاکستانی عوام اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اسپیشلی اس والے سے پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ الٹیمیٹ ہمارا اینڈ جو ہے نا وہ ہم نے اپنی لاٹ سے ملنا ہے, اپنی لاٹ سے ملنا ہے. تو ہم نے جو ہے نا ہر حال میں اللہ کا ذکر, میری بہت ساری, میں اس حوالے سے کہوں گا بہت ساری مجھ میں خامیاں ہیں, بہت ساری خامیاں لا تعداد میں گن کے نہیں بتا سکتا, لیکن ایک اچھائی یہ ہے کہ جب اب میں گھر سے نکلتا ہوں, اب میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے واپسی کی امید نہیں ہوتی, واپسی کے میں واپس نہیں آؤں گا. موت کسی بھی جگہ میں آ سکتی ہے, گھر سے باہر موت کسی میں. اب جب بھی میں بایاں پاؤں گھر سے باہر رکھتا ہوں, توکل تو ایک پڑھتا ہوں, دعا پڑھتا ہوں, تو اس کے بعد مجھے یقین نہیں آتا کہ میں گھر میں پوری دنیا کو, پورے لوگوں کو یہ میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کی مشینری, USA کی مشینری, اسکاٹ لینڈ, برطانیہ, ساری مشینری لگا دیں, ایک پہاڑ کو ہلا دیں, وہ پہاڑ نہیں ہلا سکتی. لیکن اللہ نے چند سیکنڈ میں پہاڑ کو کیا, یعنی پورے پاکستان کو ہلا کے اور اپنی ربوبیت اور اپنے قادر المطلق ہونے کا ثبوت پیش کر دیا. جس کو یقین نہیں ہے, جس آدمی کو تھوڑا سا بھی بے یقینی ہے, وہ یقین کر لے کہ اللہ ایک لمحے میں بھی آپ کی زندگی لے سکتے ہیں. تو موت کو ہر وقت یاد رکھیں, چاہے آپ بیرسٹر ہیں, چاہے آپ وکیل ہیں, چاہے آپ پروفیسر ہیں, چاہے آپ اسکالر ہیں, تو آپ اپنی موت کو, الٹیمیٹ اینڈ کو نہ بھولیں. بس الٹیمیٹ اینڈ آپ نے یاد رکھنے کہ ہم نے خالق کی چیز سے ملنا ہے. سر آخری ایک کوشچن ہے, کیونکہ میں وہ سوال کروں گا جو ہمارے سوسائٹی میں پروپیگنڈا ہے یا مت کسی نے کریٹ کیا, ڈس انفارمیشن ہے, اکثر سننے میں آتا ہے جیسے یہ 8 اکتوبر آ جاتے تو اس سے آگے پیچھے جو نیوز آتی ہیں, جو سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ لوگ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, تو اس حوالے سے جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ریزن میں یہ لوگ یہ اس چیز کی ذکر کرتے ہیں کہ
یہ تو بے حیائی کی وجہ سے آ رہی تھی. اور اس میں مدینہ سینٹر میرے خیال میں ایک جو بچا گیا تھا, جی جی تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ بندہ اچھا تھا تو وہ بچ گیا. اور جو چونکہ میں نے خود وزٹ کیا بالاکوٹ کا, 2-3 دفعہ میں گیا ہوں وہاں پہ, میں رہ چکا ہوں, تو میں نے اس طرح کو کوئی نہیں دیکھا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جو اکثر لوگ اس حوالے سے بھی یہ چیزیں مت کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بے حیائی تھی اور اس وجہ سے ان پہ عذاب الہی آیا ہے. تھینک یو جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالاکوٹ ریلیجیس لوگوں کی جگہ ہے, مذہبی لوگوں کی جگہ ہے. آپ شاہ اسماعیل شہید کو دیکھ لیں, آپ سعید احمد شہید کو دیکھ لیں, تاریخی اعتبار سے بالاکوٹ کہیں زیادہ آگے. اور دوسری بات جو آپ نے یہ کوشچن کیا کہ یہ بے حیائی کی وجہ سے آیا ہے, دیکھیں میں آپ عوام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتا ہے. بے حیائی کہ آپ کا کنسیپٹ یہ کہ بے حیا ہوگا, کیونکہ حدیث اس چیز میں پروف دیتی ہیں, گواہی دیتی ہیں, لیکن اس قسم کی بات میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. میں نے یہ بات بھی سنی کہ لوگوں نے کہا جی ننگے جنازے تھے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک آدمی کو ننگا دیکھا, بلاکوں میں پڑا ہوا دیکھا. بلاکس میں وہ اپنی جان بچا رہا تھا, آگے جا رہا تھا, کپڑے بلاکس نے پھاڑ دیے. وہ اس طرح ننگا نہیں تھا جس طرح کہ یہ اپنی وہ کیفیت بتا رہے ہیں. وہ اپنی جان بلاک سے نکال رہا تھا, وہ مر گیا تھا, وہ بعد میں مرا ہے جی. یہاں سے اس نے اپنی وجود کو گھسیٹ کے وہ آگے. وہ صرف ایک آدمی کو میں نے ننگا دیکھا. جہاں تک پارک ہوٹل کا تعلق ہے, وہ زمین بوس ہو گیا, ختم ہو گیا. اس قسم کی وہاں پہ چھت میں ایسے لوگ تھے, میں خود وہاں پہ موجود تھا, ایسے قتل نہیں تھا. اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے, ایسی باتیں میں بھی اور آپ بھی کرنے سے انتہائی اجتناب کریں. بہت شکریہ جی. جس طرح ان کے ساتھ ہم نے بات کی, کافی زیادہ جو عوام کے ذہنوں میں جو سوالات تھے وہ ان کے سامنے ہم نے رکھے, اور انہوں نے کافی زبردست طریقے سے ان کو اس کی جو جوابات تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے.